چند باتیں عرض کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ نکاح میں کتنی برکتیں ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا نصف ایمان مکمل کر لیا۔ اب اسے نصف ایمان کی تکمیل میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ نکاح کی اہمیت و ضرورت کو واضح کرنے سے پہلے میں چند ضروری باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے سر پر تاج کرامت رکھا اور ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اے انسانوں تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے روئے زمین پر بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی اے انسانوں تمہارے رب نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کا فرش بنایا، آسمان کی چھت بنائی، تمہارے ہی فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسائے اور قسم قسم کے پھلوں کی دولت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ایسی متعدد آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ سورج کی چمک، یہ چاند کی دمک، یہ پانی کی موجیں مارتی ہوئی لہریں، یہ درختوں کی لمبی لمبی قطاریں، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت و غلامی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسان ان تمام مخلوقات کا آقا ہے اور دیگر ساری مخلوقات اس کے غلام اور خادم ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، ان نعمتوں کو یوز کرنے کے لیے، نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک بے عیب قانون اور اصول بھی عطا فرمایا ہے۔ اب انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عطا کی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس کے بنائے ہوئے دستور اور ضابطے پر عمل کریں۔ مگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، لہٰذا اسے کسی قانون اور کسی ضابطے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح حیوان اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے۔ جس طرح حیوان اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں کسی قانون اور کسی ضابطے کا پابند رہے، اسی طرح انسان بھی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں کسی قانون اور کسی ضابطے کا پابند رہے۔ اس نظریے نے انسان کو بالکل حیوان بنا کر رکھ دیا، جس کے اثرات ہمیں یورپ و امریکہ کے شہروں میں بے شمار نظر آتے ہیں۔ آج ان ترقی یافتہ ملکوں میں بے باپ کی اولادوں کا ہجوم نظر آتا ہے، صنف نازک سے شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے اور وہ مغربی تہذیب آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے گاؤں میں، آج ہمارے گھروں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ کہا جائے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہمارے بچے بات نہیں مانتے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ وہ مغربی تہذیب آج ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ ہم کہتے آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا۔ میں اس کو ترمیم کہتے ہوئے کہوں، اس لیے کہ نبی کی طرح کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی نہیں ملتی حضرت مریم کی طرح۔ آج اگر ماؤں کی گود کو حضرت مریم کا تقدس مل جائے تو حضرت عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتے، عیسیٰ کا پرتو ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ آج اگر ماؤں کی گود کو آدمی گود کی طہارت مل جائے تو حضرت امام حسین تو پیدا نہیں ہو سکتے، مولا حسین کا پرتو ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن انگریزوں کے دانشوروں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہم نے سیریلوں کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کو آوارہ کر دیا ہے۔ ارے وہ بیٹیاں جو کبھی مسلح کی دل دادا ہوا کرتی تھی، ارے وہ بیٹیاں جس کے ہاتھوں میں سینے سے قرآن لگا ہوا ہوتا تھا، ارے وہ بیٹیاں جس کے ہاتھوں میں کبھی تسبیح ہوا کرتی تھی، آج ان بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہم نے ٹی وی کے ریموٹ اور موبائل دے دیے ہیں، جس کے بعد وہ صدائے بات گشیوں آتی ہے کہ سنو سنو اب تم رات کی تاریکیوں میں اللہ کو یاد کرنے کے بجائے، اب تم صبح کے اجالے میں توبہ کی لاہوری نغمے بلند کرنے کے بجائے، وہ جو تم حسن اور عشق کے دانشگاہوں میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو بالکل معطل کر چکے ہو، سن لو کبھی ترقی کی راہ پر نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ تم جسم کے اعتبار سے تو آزاد ہو لیکن فکر کے اعتبار سے ابھی بھی تم غلام ہو۔ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ہیرو اگر بالی پہنے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو، نبی کا لباس پہننے میں تمہیں شرم آتی ہے، سر پہ ٹوپی تمہیں بوجھ لگنے لگتی ہے،
ہاتھوں کے اندر کڑی تمہیں بوجھ نہیں لگتی، چہرے پر داڑھی تمہیں بوجھ لگنے لگتی ہے، ہاتھوں کے اندر زنجیر تمہیں بوجھ نہیں لگتی۔ ارے نادانوں، زنجیر پہنانا یہ عیب سمجھا جاتا تھا، انسانوں کی سب سے بڑی بے عزتی اس کے ہاتھوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی، لیکن ہیرو سے تمہیں اتنا پیار ہو گیا ہے، اس سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں میں زنجیر کیا ڈالی، تم بھی اپنے ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر اس کی غلامی کا ثبوت دے دیا ہے، اس کی غلامی کا اعلان کر رہے ہو۔ کب تک پاپ کرو گے، کب تک جرائم کرو گے، کب تک عیاشی کرو گے؟ یاد رکھو، میرا اللہ دینا جانتا ہے تو میرا اللہ چھیننا بھی جانتا ہے، وہ تمہیں دولت اور جوانی دے کر بھول نہیں گیا ہے، میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ جو فرعون کو دریا میں غرق کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیا سمجھتے ہو یہ دولت تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ جوانی کی طاقت تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی؟ کب تک پاپ کرو گے، کب تک جرائم کرو گے، کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ یاد رکھو، میرا اللہ بڑا طاقت والا ہے، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کارخانوں کی دولت کو قارون کا خزانہ سمجھنے والوں، اپنے گھر کے اندر شرکیہ کلمات بجا رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو بنا دوپٹے کے کالج یونیورسٹی اور ٹیوشن کی نظر کر دیا ہے، برقع پہننا آج سمجھا جا رہا ہے، اسلام پہ عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، چہرے پر داڑھی رکھنے والوں کو بیکوارڈ سمجھا جا رہا ہے۔ آج بیٹیاں کہتی ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی اس سے میں شادی نہیں کروں گی، باپ مسکراتا ہے، ارے تو ہے تیری ایسی مسکراہٹ پر، اور میری بہن تو نے داڑھی رکھنے والوں کی توہین کر کے، اس کی داڑھی کی توہین تو بعد میں کر رہی ہے، اس سے پہلے تو سنت مصطفیٰ کی توہین کر رہی ہے۔ یاد کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، دنیا نے تجھے زندہ دفن کر دیا تھا، دنیا نے تجھے زندہ درگور کر دیا تھا، پتھر کھا کر زندگی دینے والا کوئی تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ املاک کے لال تھے، وہ محبت جبرائیل تھے، وہ داتا میکائیل تھے، وہ مولا اسرافیل تھے، وہ آقا اسرائیل تھے، وہ جناب محمد رسول اللہ تھے، جس کے احسان کو تو نے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شادی خانہ آبادی، حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب برکاتی، ماشاء اللہ بہت بس 2-3 منٹ اور حضرات۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان ایک فرشتہ ہے اور فرشتوں کے لیے شادی نہیں ہے، لہٰذا انسانوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے کو اپنے معبود کے لیے ریزرو کر لینا چاہیے۔ اس نظریے نے رہبانیت کی بنیاد ڈالی، جس کے تحت عیسائیوں کے کلیساؤں میں بے شمار راہب اور راہبہ موجود ہیں۔ کہنے کو تو انہوں نے شادی نہ کی، لیکن کلیسا کی ان نام نہاد مقدس فضا میں بے حیائیوں اور بدکاریوں کا وہ بنیا رقص پیش کیا جاتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر ان زانیوں کے لیے ان کے پاس سزا کا کوئی معیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان فرشتہ ہے اور فرشتوں کو سزا نہیں دی جاتی۔ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو صنف نازک تمہیں پسند آئے اس سے تم شادی کرو، یعنی جو ناپسند ہو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں زور زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ رب نے فرمایا ہے جو صنف نازک، جو لڑکی تمہیں پسند آئے اسی سے تم شادی کرو۔ شریعت مصطفیٰ میں شادی کو ایک طرح کی عبادت قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ یعنی اے نوجوانوں کی سبق جماعت، تم میں سے جو اپنی بیوی کی ضروریات کی تکمیل کی قدرت رکھتا ہو چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، جو مفلس ہے، غریب ہے، نادار ہے، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت نفسانی کو توڑ دیا کرتا ہے۔ حضرات اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نکاح انسان کو نیک اور پارسا بنا دیتا ہے، بے حیائیوں اور بدکاری سے روکتا ہی نہیں بلکہ متنفر کر دیتا ہے، اور جو شخص نکاح سے بچنے کے لیے تجرد کی زندگی گزارتا ہے اور نکاح سے اجتناب کرتا ہے تو آپ دیکھیے گا قسم قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتا رہتا ہے۔ حضرات چاچو کے پاس چاچو اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی خامی لفظی ہوئی ہو تو محبوب پاک سب کے معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔